السلام علیکم فور کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ نیا سال جو شروع ہوا ہے ہمارے لیے برکتوں اور رحمتوں والا بنائے، ہمیں خیر و عافیت سے رکھے اور سب کو ہمیں اس پینڈیمک جو ہمارا دور گزر رہا ہے اس میں محفوظ رکھے، آمین۔ آئیے لیکچر نمبر 12 شروع کرتے ہیں۔ ہم نے اپنا لیسن شروع کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ اس کی ہم نے آدھے لیسن کی پڑھائی کر لی تھی۔ آج ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں جو ہے وہ ریڈنگ کرنی ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 بڑے معجزات عطا کیے جو آپ کو نہ ماننے والوں پر آپ کی سچائی ثابت کرنے کے لیے کافی تھے۔ ایک یہ کہ جب آپ لاٹھی پھینکتے تو وہ بہت بڑا سانپ بن جاتا تھا، اور دوسرا جب آپ اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا کر اپنے گریبان سے نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا تھا۔ جب آپ نے فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچایا تو اس نے آپ کو جادوگر سمجھا، اور اس نے تمام ملک سے جادوگر اکٹھے کر کے آپ سے مقابلے کا منصوبہ بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے تھے جو کسی دوسرے انسان کے پاس پوری دنیا میں قیامت تک نہیں ملے۔ یعنی ایک سب سے پہلے یہ معجزہ تھا کہ جب آپ اپنی لاٹھی پھینکتے تو وہ بہت بڑا سانپ بن جاتا۔ پھر دوسرا یہ معجزہ ان کو دیا کہ وہ اپنا ہاتھ اپنی بغل سے نکال کر اپنے گریبان میں سے نکالتے جب تو وہ روشن ہو جاتا، چمکنے لگتا۔ تو فرعون نے اور دوسرے جادوگروں نے آپ کو جادوگر سمجھا، اور اس نے فرعون نے کیا کیا، سارے ملک کے جادوگر اکٹھے کیے اور آپ سے مقابلے کا منصوبہ بنا لیا، پلان کر لیا۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ ایک دن ہمارے ساتھ مقابلے کا وقت مقرر کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کے ایک تہوار کا دن مقرر کیا تاکہ لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو کر حق اور باطل یعنی سچ اور جھوٹ کا مشاہدہ کر سکیں۔ مقررہ وقت پر جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر پہل کی۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں میدان میں پھینکیں۔ یہ لوگوں کو سانپوں کی طرح بھاگتی نظر آئیں۔ سب خوف زدہ ہو گئے۔ اس پر جادوگروں نے کیا کہا؟ فرعون کی عزت کی قسم، ہم یقیناً غالب رہیں گے، یعنی ہم ہی جیتیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا یعنی لاٹھی میدان میں پھینکا تو اس نے ایک زبردست اژدہے کی شکل اختیار کر لی، یعنی ایک بہت بڑا سانپ بن گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اژدہا جادوگروں کے تمام سانپ نگل گیا، کھا گیا۔ جادوگر مقابلے میں عاجز آ گئے، ہار گئے، انہوں نے شکست کھائی۔ معجزہ یہ والا دیکھ کر تمام جادوگروں نے بھی جادو سے توبہ کی اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ فرعون کا کیا انجام ہوا؟ ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے اور اس قوم کا بادشاہ اس ٹائم پہ فرعون تھا، ٹھیک ہے؟ تو فرعون کی غلامی سے نجات کس طرح ان کو ملی؟ ایک تو یہ مقابلہ جیت کے جب سارے جو جادوگر تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک دریا آیا، بحر احمر۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا اس میں مارا تو وہ راستہ بن گیا دریا میں، ٹھیک ہے نا؟ پانی دونوں طرف اکٹھا ہو گیا، درمیان میں راستہ خشک مل گیا ان کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بنی اسرائیل کی قوم کے ساتھ اس دریا میں اترے، تو فرعون بھی اپنی فوج کے ساتھ بنی اسرائیل کے تعقب یعنی پیچھے آ رہا تھا۔ جب وہ دریا پر پہنچا تو اس میں رستہ بنا ہوا دیکھا تو وہ بھی بلا جھجک اپنے لشکر سمیت دریا میں داخل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت دریا سے گزر گئے، مگر فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور آپ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کا ذکر متعدد یعنی کئی بار آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ اکثر آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی ذکر آیا ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے انتہائی جرأت سے حق کا یعنی سچ کا پیغام پہنچایا اور اپنی قوم کو اس کی غلامی سے نجات دلائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی قوم کو 10 احکامات پہنچائے تھے، جو ان 10 احکامات کو احکام عشرہ کہا جاتا ہے۔ اس میں تھے: شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو،
ناحق خون مت کرو، جادو نہ کرو، سود مت کھاؤ، بے گناہ کو مت پکڑو، عفیف یعنی پاک دامن عورتوں پر تہمت یعنی جھوٹا الزام نہ لگاؤ، جہاد سے مت بھاگو، سبت کے دن حد سے نہ گزرو۔ یہاں تک اس کی ریڈنگ مکمل ہوتی ہے۔ جو کنسیپٹس ہائی لائٹ میں نے کیے ہوئے ہیں آپ نے لرن کرنے ہیں اچھی طرح، ان کو ہائی لائٹ کر کے اس کی ایکسرسائز دیکھیں، خالی جگہ پر کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا اور تورات عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا نام بنی اسرائیل تھا۔ حضرت موسیٰ کا لقب کلیم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والا تھا۔ اور مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس نے اپنے پاس رکھا؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے۔ کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ید بیضا یعنی ہاتھ کا چمکنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ یہاں تک یہ ہمارا لیسن مکمل ہوتا ہے۔ اس کو اچھی طرح لرن کریں، اس کے چھوٹے چھوٹے کویسچن آنسرز اچھی طرح لرن کریں، ان کی خالی جگہ پورے اچھی طرح لرن کریں۔ باقی ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔